ہندوستان کا کوئی بھی ایسا صوبہ، کوئی بھی ایسا شہر نہیں جہاں اللہ کے نبی کی عظمتوں کی برکتیں تقسیم کرنے کے لیے کانفرنسیں نہ ہوتی۔ جہاں بھی چلے جائیے شیخ طریقت، پیر طریقت، صاحب تصانیف کثیرہ، عامل اوراد و وظائف، یادگار مشائخ اہل سنت حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر جوہر شاہ آبادی کی قدم کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جہاں چلے جائیے بیٹھ جائے، یہ تو ریہرسل کی گئی ہے، ریہرسل کا دیوانہ ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے صرف ایک سنت کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جیسے ہم نے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کے موقع پر وہ ایمان افروز مناظر ہوتے ہیں پورے بر صغیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رسول سے محبت کا جو جذبہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ہزاروں انسان سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر ہم کو ایک ابو لہب کی دلیل ملتی ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ جب ایک مشرک کو یہ حق ہے کہ وہ میلاد منائے تو ہم تو زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، عزیزان محترم، اس جہیز نے مسلمانوں کو تو معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اتنا گرا دیا ہے کہ اگر آئندہ 10-15 سال میں ہم نے اس پر قابو نہیں پایا تو یہ قوم ہری جنوں سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہونے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سماجی مسئلہ ہے، یہ سماجی مسئلہ نہیں ہے، بخدا یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ جہیز حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ جہیز حرام اس لیے ہے کہ یہ رشوت ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تفسیر قرآن میں پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے جھوٹ بول کر، مکاری طور پر، سوشل بلیک میل کر کے، ایموشنل بلیک میل کر کے، بچی کی خوشیوں کی دہائی دے کر، فریاد کر کے، ڈرامے بازی کر کے، یہ جو لڑکی کے والدین سے وصول کیا جا رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تفسیر میں پڑھیے، 2 جگہ سورہ آل عمران، سورہ نساء میں تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ دھوکہ دہی کے ذریعے جو جہیز وصول کیا جا رہا ہے، رواج کے طور پر، سوسائٹی سسٹم کے طور پر، یہ رشوت ہے، یہ سوحت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسراف ہے، حرام، یہ منع کیا گیا ہے اسے۔ یہ حرام اس لیے ہے کہ یہ تبذیر ہے، اس میں ایک ایسی ضرورت جو پیدا کی گئی ہے۔ اور آخری بات عزیزان محترم، سورہ نساء میں فرمایا گیا، یہاں کون کتنے مرد ہیں؟ پہلے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ مرد کون ہے یہاں پر؟ عزیزان محترم، آپ لوگ سارے اگر مرد ہیں تو سورہ نساء کی آیت کی تفسیر میں تشریح، ڈیفینیشن، تعریف آئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا، پروٹیکٹر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، گارڈین بنایا گیا۔ کس کو؟ مردوں کو۔ مرد کون ہے؟ اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، جو مال خرچ کرے وہ مرد ہے، اس کو ہاتھ اٹھانے کا حق ہے، طلاق دینے کا حق ہے، جہاں چاہے لے جا کے رکھنے کا حق ہے۔ کس کو؟ مرد کو۔ مرد کون ہے؟ جو مال خرچ کرے۔ آج اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں، صحابہ کرام کی 1,24,000 کی شادیاں دیکھ لیں، ائمہ کرام کی شادیاں دیکھ لیں، اولیاء کرام کی شادیوں کو دیکھ لیں، کہیں کوئی روایت میں ایک مثال ایسی نہیں لا سکتے کہ کسی نے مہر دینے کے علاوہ کبھی عورت کے باپ سے کچھ مان لیا ہو، کبھی اپنے 200 مہمان 400 مہمان کو لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھلایا ہو، ایسی ایک بھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن نے کہا کہ مرد وہ ہے جو عورت پر مال خرچ کرے گا، پلنگ سو رہے آپ، بچے آپ کے تمرد ہو رہے ہیں، پلنگ لا رہے کون لا رہا ہے؟ پلنگ عورت۔ فریج کون لا رہا ہے؟ پلسر گاڑی، ماروتی گاڑی کون لا رہا ہے؟ پیسہ کون لا رہا ہے؟ تلک کون لا رہا ہے؟ جوڑا جہیز کون لا رہا ہے؟ ویزا، ٹکٹ وغیرہ کون لا رہا ہے؟ عزیزان محترم، اس جہیز نے مرد کی تعریف بدل دی، مردوں کو نامرد بنا دیا۔ عورت کا مال کھانا سب سے بڑا حرام ہے۔ اس کا حل آخری ایک ہی ہے عزیزان محترم، آج وقت نہیں ہے کہ عظیم المرتبت عالم کے سامنے میں
زیادہ میں ایک حقیر سا طالب علم ایک سبق دہرانے کی ذرا کچھ بات کر رہا ہوں. سب جانتے ہیں یہ حرام ہے، سب جانتے ہیں یہ غلط ہے، سب جانتے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے، اگر لڑکی کے باپ یا کوئی دعوت دینے والا آپ کو اپنی دعوت میں شراب سپلائی کرتا ہے، اپنی خوشی سے کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پینا ہے تو مت پیجئے، لیکن آئیے، آپ نہیں جاتے ہیں کیونکہ شراب حرام ہے. ویسے ہی یہ جہیز جو ایک بھائی کو اس کے کاروبار کے کرنے کی جو اس کے پاس ایک موقع تھا وہ گنوا کر وہ بیچارہ نوکری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، مہینہ پر تنخواہ کام کر کے ہاتھ ایسے پسارتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس قوم کو بزنس مین بننے کی تلقین کی گئی، اس قوم کو تاجر بننے کی تلقین کی گئی. فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں جس میں سے 9 دروازے تجارت کرنے والے کے لیے. لیکن یہ قوم مزدوری پہ مجبور ہے، رکشہ چلانے پہ مجبور ہے، ترکاری بیچنے پہ مجبور ہے، حمالی پہ مجبور ہے. آج میں نے پلین میں پڑھا toolcirclenews.com کی نیوز تھی، بنگال میں 25% مسلمان ہیں اور بنگال کی جیلوں میں 48% مسلمان ہیں. مہاراشٹرا میں 10% مسلمان ہیں اور مہاراشٹرا کی جیلوں میں 24% مسلمان ہیں. مدھیہ پردیش، گجرات، سب کا یہی حال ہے. میرے بھائیوں، آپ کا جو مال تھا، محنت کی کمائی تھی، آپ کے باپ، آپ کے والدین مجبور ہو رہے ہیں بیٹیوں کو جہیز دینے. آپ نوکری، آٹو، گاڑیاں چلانے، ڈرائیوری کرنے پر مجبور ہیں. آپ سود ادا کرنے پہ مجبور ہیں، چوری کرنے پہ مجبور ہیں، جھوٹ بولنے پہ مجبور ہیں. میرے عزیزان محترم، جو جہیز لے رہا ہے اس کی شادی کا بائیکاٹ کیجئے، بول کے کیجئے. جو لڑکی کے والدین کے خرچے پر اپنے مہمانوں کو شادی کے دن کا کھانا کھلا رہا ہے، بجائے کہ وہ ولیمہ کرے پہلے اسے کھانا کھلوایا جاتا ہے، بجائے کہ وہ مہر دے الٹا وہ عورت سے لے رہا ہے. ایسی شادیوں کا اگر آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مرض رک سکتا ہے. میں ایک بہت حقیر سا طالب علم ہوں، بہت ہی معافی چاہتا ہوں. میں نے جسارت کی، عظیم عالم دین ہندوستان کی سیاسی، سماجی، دینی. میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ چونکہ تقریر کا اعلان ہو چکا ہے، مگر میری تقریر کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم آپ دونوں فکر و فن کے عظیم شاعر جناب حبیب ہاشمی صاحب کو سماعت کریں گے، اور اس کے بعد اپنی عقیدت کے تاریخی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کر کے دعا پر اس مجلس کے ختم ہونے کا اعلان کیا جائے گا. ابھی تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر صاحب نے حیدرآباد سے زحمت فرماتے ہوئے یہاں قدم رنجہ فرما کر جہیز کے مسئلے پر ہمیں اور آپ کو اسلامی شریعت کی روشنی میں جس طرح جھنجھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہلک مرض کی دوا نہ کی گئی بلکہ اس کا میجر آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ ناسور سے زیادہ سڑا ہوا زہر ہے، کینسر سے زیادہ مہلک مرض ہے. پوری قوم کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. جن مسائل پر ہمیں بات کرنی چاہیے اتنا بڑا مجمع ہے، ہم اکثر و بیشتر ایسے مسائل کو صرف نظر کر کے وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں
ہمارے نفس کو تو اچھی لگتی ہیں مگر شریعت کے مزاج کے ماتھے پہ بل ضرور آتا ہے کہ اپنے کو بدلیے. جب آپ تبدیل ہوں گے تب زمانہ تبدیل ہوگا. اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے ہر اس برائی کو اپنے معاشرے سے نکال کر پھینکیے جو آپ کی صرف موجودہ نسل کو ہی برباد نہیں کر رہی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بربادی کا تحفہ دے رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ڈاکٹر صاحب کو ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب لوگ ان کے مشن کا دست و بازو بنیں.